السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم سامعین، الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال رب انی دعوت قومی لیلا والنہار، صدق اللہ العظیم۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم انا خاتم الانبیاء لا نبی بعدی۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قولوا لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، خدا کے بعد خدا کوئی نہیں، مصطفیٰ کے بعد نبی کوئی نہیں، چین ہے سکھ ہے راحت ہے، مصطفیٰ کے قدموں میں جنت ہے۔ محترم سامعین، یہ اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہوا کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ایمان کی بہت بڑی کلمے والی دولت سے، عظیم دولت سے نوازا ہے۔ اللہ کا احسان ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں مسلمانوں کے گھر میں، ایمان والوں کے گھر میں مسلمان بنا کر اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا ہے، اور اسی لیے پیدا فرمایا ہے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے انسان اور جنات کو میری عبادت کے لیے پیدا کیا ہے۔ حتیٰ کہ پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء، ان کے بعد اب قیامت تک کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ ہر نبی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی، آخری رسول، ان کے بعد اب کوئی نبی پیدا نہیں ہوں گے، بلکہ 1,24,000 انبیاء علیہ السلام نے دنیا میں دین کو باقی رکھنے کے لیے، دین کو زندہ کرنے کے لیے، لوگوں میں عام کرنے کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ دکھانے کے لیے دنیا میں تشریف لائے ہیں۔ برائی کو مٹانا اور اچھائی کو پھیلانے کے لیے، اللہ کی پہچان، رسول کی پہچان کے لیے دنیا میں پیغمبر آتے جاتے رہتے ہیں۔ ہر پیغمبر آئے ہیں اور کہنے لگے میرے بعد ایک نبی آنے والے ہیں، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دنیا میں آئے ہیں، جب عیسیٰ علیہ السلام بھی آخری رسول آنے والے ہیں، وہ ان کی بات کو ضرور بھی مان لینا، اور وہ آخری نبی، آخری کتاب ان پر نازل ہوگی، وہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کا نام احمد ہوگا۔ یعنی اس سے مراد یہ ہے ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہے، اس سے مراد اور کوئی نہیں، ہمارے نبی کے بعد اور کوئی نبی رسول پیدا نہیں ہوں گے۔ یہ ختم نبوت والی اسلام کا عقیدہ ہے۔ میں نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دعوت اسلامی تاریخ سے کچھ میرے معلومات میں سے آپ کو سمجھانے کے لیے اس حدیث کو آپ کے سامنے رکھتا ہوں، اس کو ضرور بھی ضرور گوش گزار کرے، پورے کے پورا حدیث کو۔ اللہ تعالیٰ سب سے پہلے قرآن میں تو یہ فرمائے ہیں قال رب انی دعوت قومی لیلا والنہار، یہ نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں اے نوح، تم نے رات میں، دن میں، اور قال رب انی دعوت، لوگوں کو اسلام کی دعوت دیا کرو۔ لہذا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اسی دین کی دعوت دیتے رہے، رات میں، دن میں، اور پہاڑوں میں، دریا میں، ہر جگہ آپ نے لوگوں کو دین کی دعوت، کلمے کی دعوت لوگوں کے اندر چل پھر کر دعوت دیے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بنی اسرائیل کی ہدایت اور توحید کی دعوت دینے کے لیے ایسے ماحول میں بھیجا کہ جب ان کی مذہبی حالت ناقابل بیان حد تک خراب ہو چکی تھی، مشرکانہ رسموں کو اس قوم نے اپنی زندگی کا جز بنا لیا تھا، بد اخلاق، بد مزاجی، حسد اور روحانی بیماریوں کے عام ہو چکی تھی۔ تورات کے احکام و الفاظ کو اپنی ضرورت اور خواہش کے مطابق بدل دیا کرتے تھے۔ انہوں نے
اپنے بدبختی کی وجہ سے حضرت زکریا علیہ السلام کو، یحییٰ علیہ السلام کو بھی شہید کر ڈالا تھا۔ ان بگڑے ہوئے حالت میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کو اللہ کی عبادت کرنے اور اس کو اپنا رب ماننے اور سیدھا راستے پر چلانے کی دعوت دی، اور فرمایا کہ میرے اوپر نازل ہونے والی مقدس انجیل اس تورات کی تصدیق کرتے ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی تھی، اور یہ بھی فرمایا کہ میرے بعد اپنے ایک نبی آنے والے ہیں جس کا نام آسمانی کتابوں میں یعنی قرآن مجید میں احمد ہے، تم ان کو سچا اور آخری رسول ماننا اور ان پر نازل ہونے والی آخری کتاب قرآن کریم پر ایمان لانا ضروری ہے، فرض ہے ہر مسلمان پر۔ لہذا چنانچہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی تصدیق کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آخری نبی ہونے کا، اس لیے ہم کو چاہیے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی رسول ماننا اور قرآن مجید کو آخری کتاب آسمانی کتاب ماننا یہ مسلمانوں پر فرض ہے۔ کسی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔ اگر یہ ویڈیو اچھی لگی تو لائک کمنٹ شیئر، نئے لوگوں تو ضرور سبسکرائب کر کے سپورٹ کریں۔ اچھے ویڈیو بنانے کی کوشش کروں گا انشاءاللہ۔ السلام علیکم۔